آج کل شعبِ چشم ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی مختلف پرجاتیاں ہوتی ہیں اور اس کا عمومی طور پر دورانیہ تقریباً 2 ہفتے ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کی سرخی کے ساتھ ساتھ جلن اور پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں کوئی شے ہے، بلکہ یہ وائرس کی وجہ سے بننے والی رطوبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری عمومی طور پر خود بخود ختم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو اسے کسی بھی قسم کے قطرے خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی عرق گلاب، سرما وغیرہ، کیونکہ غلط دوائیں آنکھوں کی مختلف پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، خاص کر آنکھ کے کرنیا میں سفید نشان بن جاتے ہیں جو نظر میں کمی کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو بھی یہ وبا اپنی لپیٹ میں لے لے تو اسے کچھ مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے استعمال کی چیزیں مثلاً صابن، تولیہ، موبائل، پنسل سب سے الگ کرنا ہوگے۔ خاص کر بچوں کو اپنا موبائل نہ دیں ورنہ یہ وبا بچوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، صرف دور سے ہی السلام علیکم بول دینا کافی ہوگا۔ نمبر 3، آنکھوں میں عرق گلاب کا بالکل استعمال نہ کریں، خدشہ ہے کہ آنکھوں میں اس کے استعمال سے سوجن نہ بڑھ جائے۔ نمبر 4، آپ فوراً کسی آئی اسپیشلسٹ سے رجوع کریں۔ نمبر 5، اگر کوئی بچہ اس میں مبتلا ہے تو اس کے دوسرے بچوں سے الگ ہو سکے تو اسے اسکول سے چھٹی کروا لیں اور تجویز کردہ قطرے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نمبر 6، آپ صرف مصنوعی عنصروں پر مشتمل قطروں کو استعمال کریں یا اپنے معالج کے تجویز کردہ قطروں کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ بلا وجہ میڈیکل اسٹور سے قطرے لے کر استعمال نہ کریں، اس طرح کرنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ نمبر 7، ایک دوسرے کے بتائے ہوئے قطروں کے استعمال سے بچیں، فوراً کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہی قطرے استعمال کریں۔ نمبر 8، ایک گھر میں آ کر اگر ایک سے زیادہ لوگ اس وبا کا شکار ہیں تو سب لوگ اپنے اپنے قطرے الگ رکھیں، ایک دوسرے کے قطرے بھی استعمال نہ کریں۔ آپ سب سے یہی التماس ہے کہ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں مثلاً صابن، تولیہ، بستر الگ الگ استعمال کریں اور آنکھوں میں جلن اور خارش کی صورت میں برف کو رومال میں رکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک سکائی کریں اور برائے مہربانی آنکھوں میں براہ راست پانی کے چھینٹوں کا استعمال بھی نہ کریں اور اپنے معالج سے فوراً رجوع کریں تاکہ بروقت بیماری کی تشخیص اور علاج ہو سکے اور آنکھ کی ہر پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو مبتلا ہیں انہیں جلد سے بھی یابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔